أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے معزز دوستو آج 26 جنوری 2025 بروز اتوار ہے اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکز اہل حق جامعہ عثمانیہ موریالی میں برادر محترم مولانا قاری محمد عمیر فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اس گلشن کو استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد نواز نور اللہ مرکزہ نے سجایا، جو آج ماشاءاللہ یہ باغ ایک ثمر آوردہ ہو چکا ہے، پھلدار ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم اس گلشن کو مزید شاد اور آباد رکھے۔ میرے دوستو، مدارس اسلامیہ نے آپ کو اور ہمیں ایک انقلابی زندگی دی ہے۔ مدارس نے ہمیں دین اسلام پر چلنا سکھایا ہے، مدارس نے ہمیں دین اسلام کا سبق دیا ہے۔ آج دنیا میں لبرل کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو پھر مولویوں کو مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج لبرلز کی طرف سے اہل اسلام اہل حق پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، شریعت کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ رب کریم کا ہے۔ اللہ نے قرآن کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے، پھر مدرسے کی ضرورت کیا ہے، مکتب کی ضرورت کیا ہے، مسجد کی ضرورت کیا ہے، مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے اس آیت کو وصول فرمایا ہے۔ میں تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس آیت کو اس طور پہ پیش کیا ہو کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ جو نزول وحی کے آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں، آنکھوں دیکھے گواہ ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ اہل بیت بھی گھر میں مدارس قائم کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام گھر سے باہر دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خود رسالت مآب مکی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں، مدنی زندگی میں بھی مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ اگر حفاظت خداوندی کا معنی یہ تھا کہ مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حفاظت خداوندی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے لہذا مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، تو حضور پاک نہ مکہ میں مدرسہ قائم کرتے نہ مدینہ میں مدرسہ قائم کرتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول نے دار ارقم میں بیٹھ کے دین کی تبلیغ، ترویج، اشاعت، تدریس کی ہے۔ رسالت مآب نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے اصحاب صفہ کے چبوترے میں دین کی ترویج کی ہے، وہاں پر دین پڑھایا ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہمیں بیت اللہ دار ارقم کے مدرسے نے بھی تحفہ دیا ہے، ہمیں بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی کے مدرسے اصحاب صفہ نے بھی تحفہ دیا ہے۔ دار ارقم میں یوں تو کئی رسول اللہ سے پڑھے ہیں، لیکن آپ اور ہم کہتے ہیں باقی مرید ہیں، عمر مراد ہیں، باقی آئے تھے
سر دینے کے لیے یہ سر لینے آیا تو سر دے کر گیا تھا. ہاں عمر کے آنے پہ کہا تھا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر. حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا آج بندوں نے صرف نہیں آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی کی ہے کیونکہ عمر ایمان لائے ہیں. یہ عمر ایمان اس جگہ لائے تھے جو مکی دور میں رسالت وہاب نے مدرسہ قائم کیا تھا. حضرت عمر دار ارقم کی وصولی ہے, اس مدرسے کی وصولی ہے جو رسالت وہاب علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قائم فرمایا ہے. اگر ہم مدینہ طیبہ میں جائیں یوں تو ہزاروں بندے رسول اللہ سے اصحاب صفہ کے چبوترے میں پڑے ہیں, لیکن آج آئیے آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب کھولیے, اس کا کوئی صفحہ کھولیے یا اس صفحے پہ یا اگلے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا فعل رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں کہا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یوں بتایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کام یوں کیا ہے. یہ ابو ہریرہ امت کو وصولی ملی ہے اصحاب صفہ کے چبوترے کی, رسول اللہ کے مدنی دور کے مدرسے کی. تو پیغمبر اسلام والسلام جب اس آیت کو وصول کرتے ہیں کہ حفاظت قرآن خدا نے کرنی ہے, حفاظت شریعت خدا نے کرنی ہے, اس کے باوجود نہ مکہ میں مدرسہ چھوڑا نہ مدینہ میں مدرسہ چھوڑا. پتہ چلا حفاظت اللہ نے کرنی ہے. اب خوش قسمت زبانیں ہوں گی, خوش قسمت سینے ہوں گے, خوش قسمت اذہان ہوں گے, خوش قسمت اوقات ہوں گے, خوش قسمت اولاد ہوگی, خوش قسمت افراد اپنی اولاد کو پیش کریں گے. سینے ان کی اولاد کے ہوں گے, زبانیں ان کی اولاد کی ہوں گی, اذہان ان کی اولاد کے ہوں گے, اوقات اساتذہ کے ہوں گے, اموال اصحاب خیر کے ہوں گے, اور اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی. یہی حافظ بن رہے ہیں, یہی عالم بن رہے ہیں. یہ رسالت مآب علیہ السلام نے کیا ہے. اس سے پتہ چلا لبرلز کا الزام فضول ہے کہ مدرسے کی ضرورت کیا ہے. میں اسی پر ایک جملہ کہتا ہوں, رسالت مآب کے اس مدرسے کے پڑھنے والے پڑھانے والے جس چیز کو پڑھیں جہاں پڑھیں جو امتحان دے جو نتیجہ ہے ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ ملا ہوا ہے, ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ کا حصہ ہے, ہر لفظ کے ساتھ لفظ اللہ موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک نے مدرسے میں پڑھایا ہے, مدرسے کی بلڈنگ کا نام بیت اللہ ہے, پڑھانے والے کا نام رسول اللہ ہے. جس نصاب اور سلیبس کو پڑھا اس نصاب اور سلیبس کا نام کتاب اللہ ہے. اور جن لوگوں نے پڑھا ہے آپ اور ہم نے صحابہ پیغمبر کا یارانہ اہل بیت پیغمبر کا گھرانہ کہتے ہیں, لیکن اگر قرآن کی زبان میں پوچھے کہ یہ لوگ کون ہیں تو اللہ انہیں اعزاز دیتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ. فرمایا یہ اللہ کی آرمی ہے, اللہ کی فورس ہے, اللہ کا لشکر ہے, اللہ تعالیٰ کے افراد ہیں. پتہ چلا اس مدرسے میں پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں, اس مدرسے سے ریلیٹڈ لوگ وہ خوش نصیب ہیں, اس مدرسے سے متعلق طبقہ وہ خوش بخت ہے جہاں استاد رسول اللہ ہے, شاگرد حزب اللہ ہے, مدرسہ بیت اللہ ہے, نصاب کتاب اللہ, ہر ایک کے ساتھ لفظ اللہ ہے. اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں کہ جہاں استاد بھی ہو, شاگرد بھی ہو, مدرسہ بھی ہو, نصاب بھی ہو, پھر ضرورت پڑتی ہے ان کے ایگزامینیشن کے لیے, امتحان و اختبار کے لیے کہ استاد نے پڑھایا کیسا ہے, شاگرد نے پڑھا کیسا ہے, سلیبس کو کمپلیٹ کیسے کیا ہے. تو جب رب نے دیکھا کہ استاد رسول اللہ, شاگرد حزب اللہ, مدرسہ بیت اللہ, نصاب کتاب اللہ, تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ, امتحان لینے والا خدا اللہ. اور آپ جانتے ہیں, آپ کو ہمیں پتا ہے کہ استاد محنت کرے, شاگرد محنت کی وصولی کرے, سلیبس اور نصاب پورا ہو, مدرسہ کارکردگی پیش کرے, ممتحن امتحان لے, پھر رزلٹ چاہیے, نتیجہ چاہیے. امتحان کا رزلٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ پڑھایا کیا گیا, پڑھا کیا گیا, محنت کیا ہوئی. جب یہ ساری چیزوں میں
لفظ اللہ ملا، استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، تو نتیجہ آیا رضی اللہ۔ یہ وہ اعزاز ہے، وہ صحابہ کرام کا عہدہ ہے، صحابہ کرام کا وہ مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو یہ ہے کہ آج کسی صحابی کا نام لو رضی اللہ نہ کہو، نام پورا نہیں لگتا، کسی صحابیہ کا نام لو ترسی نہ پڑھو رضی اللہ نہ کہو، نام کمپلیٹ نہیں لگتا۔ یہ صحابہ کرام کے اس امتحان کے رزلٹ کا اعلان ہے جو اللہ نے لیا، رضی اللہ۔ میرے دوستو، اس سے سمجھ آیا کہ مدرسہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ لفظ اللہ ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ، لفظ اللہ ہر چیز کے ساتھ ملا ہوا۔ یہ حفاظ بیٹھے ہیں، میں دارالقرآن اور دارالحفاظ میں ہوں۔ آپ قرآن کریم کھولیے، 114 صورتیں کھولیے، قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو، ایک صورت کے علاوہ۔ 114 صورتوں میں 113 صورتیں ایک طرف، سورۃ المجادلہ ایک طرف، 28واں پارہ پہلا صفحہ، 22 آیات کی صورت ہے، 39 مرتبہ لفظ اللہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ ہر آیت میں لفظ اللہ، کہیں ایک بار، کہیں 2 بار، کہیں 3 بار، کبھی ایک آیت میں 4 بار۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورہما۔ ایک ایک آیت اٹھائیے، لفظ اللہ ہے۔ اسی آیت میں پیغمبر اسلام کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اللہ نے لقب دیا اولئک حزب اللہ۔ یہ صرف طلبہ نہیں ہے، میری آرمی ہے، میری فوج ہے۔ یہ مدرسے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں مدرسے نے دین سمجھانے کے لیے جو پلیٹ فارم دیا ہے، اور مدارس میں علماء کرام نے پیغمبر کریم کی رہنمائی میں، رسول اللہ کی وراثت میں، اور امت کے اس کام کو سنبھال کے جو آپ کو کارگزاری پیش کی ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کو یہاں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زیارت نہ کریں، انہیں بٹھانے کا مطلب یہ ہے لوگوں تم نے مال دیا، اساتذہ نے اوقات لگائے، اساتذہ نے محنت لگائی، آج تمہارے مال کا ثمرہ۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا میں آپ کا مال سجایا گیا، آخرت میں تو اللہ اس سے بڑھ کے عطا فرمائے۔ مال تو آتا ہے، لگ جاتا ہے، زندگی ملتی ہے، چلی جاتی ہے، محنتیں ہوتی ہے، ختم، لیکن سلام ہے اس شخصیت کے کام کو جس نے اس کام کو سنبھالا ہے جو رسول اللہ لے کر گئے۔ میں انکار نہیں کرتا کالج یونیورسٹی کا، پڑھنا چاہیے، ہم نے پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا الحمدللہ، کبھی کوئی اسٹیک اپ بھی نہیں ہوئے اور کوئی جرمانہ بھی نہیں لگا، اور یوں بھی نہیں ہے کہ یہاں سپلی لگی یہیں فیل ہوئے۔ الحمدللہ اس دین کی برکت سے میں اپنے والد محترم علیہ محلہ کے لفظ میں کہوں کہ بیٹا اس چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد کی صف پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ وہاں تمہیں پوزیشنوں سے نوازے گا۔ جب گولڈ میڈل مل رہا تھا، میں اس دن جان بوجھ کے حضرت تہبند پہن کے گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ مولوی تمہارے کو پچھو نہیں، ہم لوگ آئے تو ہم اس جگہ میں بیٹھ کے تمہارے ہاں گریجویشن کر کے، ماسٹر کر کے، ٹاپ کر کے آ جا سکتے ہیں، صرف بتانے کے لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو حضور پاک کو دی تھی امانت، وہ علماء نے پوری کرائی۔ اور سنیں، میں اسکول کالج پڑھنے کی نفی نہیں کرتا، آپ پڑھائیے، اولاد کو ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی ضرورت ہے۔ کالج میں پڑھنے والے نکلیں گے تو ڈاکٹرز ہماری ضرورت ہے، بیوروکریٹس ہماری ضرورت ہے، ججز ہماری ضرورت ہے، ایڈوکیٹ وکلا ہماری ضرورت ہے، انجینئرز ہماری ضرورت ہے، جنرل ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جہاں یہ ضرورتیں ہیں، کیا وہاں عالم، حافظ، مفتی، محدث، مفسر، فقیہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے صرف دنیا میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی، ہماری نبضیں دھڑک رہی، ہمارا دل دھڑک رہا، ہماری آنکھیں پھڑک رہی، تب تک رہنا ہے؟ جی نہیں، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو موت بھی پیدا کی ہے، کیونکہ رب دکھائے گا، واضح کرے گا تم نے کون سے بندے نے کیا کام کیا تھا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ تو ہم نے رب کو جان دینی ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ جہاں وہاں ہماری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں، وہاں مدرسے پہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ جب بندہ دنیا سے جائے
تو پھر کوئی پڑھنے والا قبر کو ٹھنڈی کرنے والا بھی ہو. آج ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کا ابا جی فوت ہو جائے تو وہ کسی پرنسپل کو کال کرے گا کہ پرنسپل صاحب, وائس چانسلر صاحب, ڈبل میتھ اسٹیٹ کی کتاب پڑھوائیں, میرے ابا قبر میں بخشے جائیں. فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, میتھمیٹکس, اس کتاب کو پڑھوائیں تاکہ میری اماں کی بخشش ہو. جی نہیں, اس کی کال آئے گی قاری محمد عمیر کو, مولانا فضل کریم کو, علماء کو, قراء کو, حفاظ کو, اہل مدارس کو اور باب مدارس کو کہ جناب محترم بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھیں, میرے ابا کی بخشش ہو. جب یہ مانتے ہو کہ یہ پڑھیں گے تو باپ بخشا جائے گا, جب مانتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو اماں کی بخشش ہوگی, تو پھر کیوں اپنی اولاد کو یہ نہیں بناتے, پھر کیوں نہیں پڑھوایا جاتا, پھر کس بنیاد پر دینی تعلیم نہیں دی جاتی. میرے دوستو, آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے میسج ہے, اور اس میسج کو آگے پھیلائیے کہ جہاں دنیا ہماری ضرورت ہے وہاں دین ہماری ضرورت بھی ہے, ہمارا مقصد بھی ہے, ہماری منزل بھی ہے. تو اس پر بھی محنت کریں گے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو دین کے لیے بھیجو گے, شریعت کے لیے بھیجو گے, قال اللہ قال رسول اللہ کے لیے بھیجو گے, اسلام کے لیے بھیجو گے, ایمان کے لیے بھیجو گے, قرآن کے لیے بھیجو گے, دین کے لیے بھیجو گے, اس کے لیے اولاد بیچنی پڑی بھیجو گے, بچوں اور بچیوں کو پڑھانا پڑا پڑھاؤ گے, اب مال لگانے پڑے لگاؤ گے, اوقات لگانے پڑے لگاؤ گے. اگر یہی بات ہے تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لینا, پھر تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی, آخرت بھی بہتر. اور پھر میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. علماء کوئی اچھوت لوگ نہیں ہیں, کوئی معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے. علماء ہر میدان میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں. یاد رکھیں, میں نے تو آج تک دیکھا ہے لاکھوں تنخواہ والے جن کی تنخواہ میں 5 صفر سے 6 صفریں لگتی ہیں, وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے. لیکن میں نے کبھی کسی عالم کو نہیں دیکھا, کسی حافظ کو نہیں دیکھا وہ کہ میری تنخواہیں کم ہیں لہذا اولاد تھوڑی ہونی چاہیے. میں نے اپنے وہاں ڈاکٹرز بھائیوں کو تو دیکھا ہے جو اسٹرائک کر رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, لیکن میں نے کبھی کسی عالم دین, کسی حافظ کو نہیں دیکھا جو کہے جی اس دفعہ اگر آپ نے تنخواہ پوری نہ دی تو میں عصر کی نماز احتجاجاً نہیں پڑھاؤں گا. میں نے یہاں تو نہیں دیکھا. تو اس لیے میرے دوستو, علماء کرام ہر میدان میں صف اول ہے. وہاں لاکھوں تنخواہ ہوتی ہے, بچے 2 ہی اچھے. یہاں 15,000 تنخواہ ہوتی ہے تو مولوی صاحب داڑھی پہ ہاتھ لا کے الحمدللہ 15 بال ان میرے, تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے رزق اللہ نے دینا ہے اور معاملہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہاں مدرسے سے پڑھنے والے ہیں, قائد جمعیت, امام انقلاب, امام اسلامی انقلاب, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان انہی مدرسوں سے پڑھ کے اٹھے ہیں. آج دنیا کی چاہے حکومتیں ہو یا اپوزیشن ہو, وہ اس کے دروازے پہ ماتھا رگڑ کے, گھٹنے رگڑ کے, اپنی طاقت کے باوجود, ایک ایک پیج پہ ہونے کے دعوے کے باوجود, جب تک مولوی کی بات آئے ایک لفظ بھی نہیں لگ سکتے. اس کی وجہ کہ علماء مشاط معاشرے کا اچھوت نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ہر دستہ اول ہے. اس مدرسے سے نکلنے والوں نے آج وہ زندگی گزاری ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے ملک کے 3 بار وزیر اعظم, 2 بار صدر رہنے والے کرپشن کے معاملے میں مطلوب ہوتے ہیں. لیکن سلام پیش کرتا ہوں میں اس مدرسے کے بھوریاں نشین مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو, اس کی نسل کو, جنہوں نے اس ملک میں سیاست کی ہے, حکومت کی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے. چاہے بڑے سے بڑا مخالف آیا جس نے دھمکیاں دی, جلسے میں بازو چڑھائے, کم بیک میں باتیں کی, میڈیا کے اوپر ان کا ٹرائل کیا, لیکن اتنی جرت نام کی چیز نہیں تھی, اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی سخت نہیں تھی کہ یہ مولانا پہ 1 روپے کا کرپشن ثابت کر. میں اسی بنیاد جزاک اللہ, میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں حکومتیں تمہاری ہوں گی, راج مولوی کو ہوگا. چاہے جتنی بھی حکومت لے کر بیٹھے, راج انشاءاللہ مولوی کو ہوگا, کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے, شریعت پڑھی ہے, دین پڑھا ہے. جہاں مدارس, مساجد, تبلیغ,
تعلیم، تدریس، تجوید ہماری ضرورت ہے، وہیں شریعت اسلامیہ میں سیاست اسلامیہ بھی آپ کی اور میری ضرورت ہے۔ تو لہذا دین کے تمام میدانوں کو انہی علماء نے سنبھالا ہے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو رہتی دنیا تک شاد اور آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔